طنز و مزاج سے بھرپور کالم موج در موج اب پیش خدمت ہے خود نصیر رانا کی زبانی۔ کچھ شوہروں کا شکوہ ہے کہ بیویاں شک بہت کرتی ہیں، حالانکہ انہیں یقین کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ چاہیں کچھ بھی نہ کریں پھر بھی ان پر شک کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب جب گھر لوٹتے تو ان کی بیگم ان کے کپڑوں سے کوئی نہ کوئی بال پکڑ لیتی۔ لمبا بال مل جاتا تو شروع ہو جاتی کہ کس زلفوں والی کے زلف کے اسیر ہیں آج کل آپ، اور اگر چھوٹا بال ملتا تو کون تھی یہ پرگٹی۔ براؤن بال پکڑا جاتا تو کس بھوری بلی کے ساتھ آج کل آپ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ گھنگریالا بال ملتا تو فرماتی کون ہے یہ کلو بدماشن۔ ایک دن بہت ڈھونڈا کوئی بال نہیں ملا، تب بھی معاف نہیں کیا اور بولی کہ اچھا اب گنجی عورتوں سے بھی ملنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بیچارہ ہیئر ڈریسر تھا، اس پہ تنگ آ کر اپنا پیشہ ہی بدل ڈالا، حالانکہ اس بے وقوف کو بیوی بدل ڈالنی چاہیے تھی۔ اکثر بیوی اپنے شوہروں کو ٹوک ٹوک کر بدل ڈالتی ہیں اور پھر شکوہ کرنے لگتی ہیں کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ ایک خاتون نے شوہر سے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ شادی کے بعد بھی میں تم سے اتنی محبت کرتا رہوں گا، اب کہاں گئی تمہاری محبت؟ شوہر بولا مجھے کیا پتا تھا کہ تم واقعی مجھ سے شادی کر لو گی۔ بیوی کا رشتہ ایک انتہائی خوبصورت رشتہ ہے، بشرطے کہ بیوی کسی اور کی ہو۔ میں شوہر ہوں کسی اور کا، مجھے ڈانٹتی کوئی اور ہے۔ ایک شخص کسی قبر پر زار و قطار رو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ تم کیوں مر گئے، تم کیوں مر گئے۔ لوگوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ہر کسی نے حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ بھائی صبر کرو، یقیناً مرنے والا کوئی تمہارا قریبی رشتہ دار ہوگا، لیکن صبر کرو۔ رونے والا بولا نہیں، یہ میرا کوئی عزیز نہیں تھا، یہ کمبخت میری بیوی کا پہلا شوہر تھا، نہ یہ مرتا اور نہ میں پھنستا۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم فلاں شخص کے ساتھ شادی کر لو گی۔ بیوی بولی مگر وہ تو آپ کا بدترین دشمن ہے۔ شوہر بولا ہاں یہی تو چاہتا ہوں کہ اس کمینے کو بھی کچھ سزا ملے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بیوی کی عزت شوہر کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر بیوی خوبصورت ہو تو شوہر کی عزت لوگ صرف اس کی بیوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ خام خواہ سے اہمیت دی جاتی ہے چاہے گھر میں اس کی ایک ٹکے کی عزت نہ ہو۔ اکثر لوگوں کو ایسی خونخوار بیویاں ملتی ہیں کہ شوہر سہما سہما رہتا ہے اور بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جو بیویاں شوہروں کے پیچھے چلتی ہیں انہوں نے دراصل شوہر کو آگے لگایا ہوتا ہے۔ جو ہاتھ پکڑ کر چلتی ہیں انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کی ہوتی ہے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا میں تو جانوروں کا ڈاکٹر ہوں، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ بولا مرغے کی طرح صبح سے اٹھ جاتا ہوں، گھوڑے کی طرح بھاگتا دوڑتا کام پر جاتا ہوں، سارا دن گدھے کی طرح کام کرتا ہوں، اپنے ماتحتوں پر کتے کی طرح بھونکتا ہوں، بھیگی بلی بن کر گھر میں گھستا ہوں اور رات کو شیرنی کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ مگر مچھ کی طرح آنکھ لگ گئی تو ٹھیک، ورنہ الو کی طرح جاگتا رہتا ہوں۔ پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس کیوں آئے ہو؟ ویسے وہ اگر انسانوں کے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا تو اس کے ساتھ سلوک جانور والا ہی ہونا تھا۔ انسان جانور بہت شوق سے پالتا ہے، سانپ کو تو آستینوں میں پالتا ہے، مگر غور کیا جائے تو اپنے جسم کے اندر پالتا ہے۔ اگر انسان کے اندر کی تصویر دیکھی جائے تو صاف لگتا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر سانپ نے اپنا منہ پھنسایا ہوا ہے اور ہمارے حلق میں اس کا حلق ہے۔ جو ہماری آنتیں ہیں وہ سانپ نے اصل میں کنڈلی مار رکھی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے، وہ ہمارے حلق سے خوراک چراتا ہے، پیٹ کے اندر کنڈلی گھماتا ہے اور دم سے باہر نکال دیتا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ مزیدار پکوان ہم کھاتے ہیں، دراصل ہمارے پیٹ کے اندر کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا وہ سانپ کھا رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے منہ کے اندر رکھ کر بین بجائی جائے تو ہو سکتا ہے سانپ جھومنے لگے اور پیٹ سے نکل کر حلق میں اور حلق سے نکل کر اپنی جھلک دکھلانے لگے۔ اگر واقعی یہ مان لیا جائے کہ ہمارے پیٹ میں سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے پیٹ بڑے اور توندیں نکلی ہوئی ہیں ان کے اندر تو اسی سائز کا سانپ بیٹھا ہوگا، یعنی بڑے پیٹ والوں کا سانپ بھی اژدہا کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا ہوگا۔ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توند کے قریب بین بجائی جائے، اگر توند جھوم جھوم کر ناچنے لگے تو سمجھ لیں کہ اندر کا اژدہا مست ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے آپ کو آج کا رضا.com ویکنڈ اسپیشل پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے فون نمبر یا ای میل پر رابطہ کیجیے۔ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ویکینڈ۔